سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں کہ توبہ کرنے والے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. اللہ تیری رحمتوں پہ قربان جائیں، آپ کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں. اب اس توبہ کے لیے اللہ نے صحابہ کو حکم دیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس آؤ اور آ کر توبہ کرو. صحابہ خود بھی توبہ کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ ایک عمل کو امت میں جاری فرمانا چاہتے تھے. چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، اللہ کے سامنے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ اللہ کو تواب اور رحیم پاتے. تو صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ تم آؤ نبی اسلام کے پاس اور آ کر توبہ کرو. اب یہ عمل صحابہ نے نبی علیہ السلام سے کیا، اور پھر یہ امت صحابہ سے تابعین نے کیا، اور چلتے چلتے یہ عمل آج بھی دنیا میں موجود ہے. یہ جو بیعت کی جاتی ہے نا سلوک میں، یہ اصل میں بیعت توبہ ہی ہے. اور عزیز طلباء، ایک عجیب بات ہے کہ جیسے حدیث کی ایک سند ہوتی ہے نا، اگر سند نبی علیہ السلام تک پہنچ جائے تو وہ حدیث بہت مضبوط ہو جاتی ہے. کچھ اعمال ہیں جن کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے. یہ توبہ کا عمل بھی انہی اعمال میں سے ہے. ہم اپنے شیخ کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں، اور یہ سلسلہ اوپر چلتے چلتے صدیق اکبر تک پہنچتا ہے، اور انہوں نے نبی اسلام کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی. تو ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائی جس کی سند متصل ہے، اور اس کی وجہ سے توبہ اللہ جلدی قبول فرما لیتے ہیں.